اجتماعی قربانی 2025 پچھلے 12 سالوں سے اجتماعی قربانی کا بھروسے مند نظم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوگی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اپنا حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبدیت کے لیے بندہ بن کے کہ 24 گھنٹے اللہ کو حکم آ رہا ہے اور 24 گھنٹے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے۔ یہ امتحان ساری کا دیکھو، ساتوں پہاڑ، وہ ساتوں زمین آسمان، سب نے انکار کر دیا، ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں۔ ہاں یار، کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ہمارے دادا جان، جن کی ملت پہ چلنے کا حضور کو حکم ہے، وہ اپنے بیٹوں کہہ رہے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اپنے پوتے یوسف علیہ السلام کو، اے میرے بیٹوں، اس حالت میں مرنا کہ مسلمان مرو۔ ہمیں فکر ہی نہیں یار، بچہ پی ایچ ڈی کر لے، دعا کر دیں عملی صاحب، کوئی فکر نہیں۔ کھانے کی فکر، کپڑوں کی فکر، گاڑی کی فکر، نماز میں بھی گاڑی نہیں لے لوں، یہ بیچ دوں، وہ خرید لوں، اور یہ فکر کہ میرے بچے مسلمان مر جائیں۔ یوسف علیہ السلام، جن کا قصص احسن قصص کا ہے، اللہ نے کہا کہ قصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرنے صبر کی، کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ الحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف کو مسلمان کی موت دینا اور صالحین کے ساتھ شامل۔ ہم نے کتنی یہ روز دعا کرتے ہیں میرے دوستوں، ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تبلیغ میں چل رہا ہوں، 4 مہینے لگے، کوئی 4 مہینے کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے 4 مہینے کی، کوئی حدیث ہے؟ یہ تو بھائی مسلمان بننے کی محنت ہے۔ اب میں 4 مہینے لگا کے، ابھی ہم نے کتنے 4 مہینے والے دیکھے، شادی میں 25 کروڑ ہے نا، مہندی میں 20 کروڑ، مایوں میں 15 کروڑ، ساری کفر کی حرکتیں، اور 4 مہینے لگائیں۔ یہ کہاں سے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم بیچارے جو تبلیغ میں نہیں لگے، وہ سمجھ نہیں تبلیغ ہے۔ نہیں بھائی، یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ آم کھا رہا ہے، داڑھی میں گھسیڑ رہا ہے، یہ ایسے نہیں کھاتے، اس کو آم کھانا نہیں آتا، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے تم میرا بندہ بن کے گزارو۔ اس کو کیا، ابھی 2 آئی جی بیٹھے تھے ہمارے کسی بیان میں کہا حضرت یہ بتائیں قیدی کس کو کہتے ہیں؟ قیدی اس کو کہتے ہیں جو 24 گھنٹے ہماری مان کے چلے۔ اللہ نے کہا مومن دنیا میں کیا ہے بھائی؟ قیدی ہے۔ 24 گھنٹے، یعنی اتنا خطرناک ہے یہ مرضی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اے میرے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنی مرضی کے حوالے رکھ۔ میں کس کے حوالے ہوں آج؟ میری صبح شام، میری تبلیغ، میری زندگی کس کے حوالے ہے؟ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گمراہ آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گے، او کٹی پتنگ کی تو چل رہا۔ تو میرے دوستو، بندگی آگے کیا فرمایا ہے؟ دیکھو تھوڑا سوچو، میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ پنکھے کا مقصد، لائٹ کا مقصد، سانپ کا مقصد ہے۔ اگر اللہ دنیا میں سانپ نہ رکھتا تو ان کیمیکلز کی وجہ سے ہم سب مر جاتے۔ سانپ سارا زہر لے لیتا ہے نا، سانپ مقصد ہے۔ یہ خنزیر کا مقصد کیا ہے؟ گند کو صاف کرتا ہے دنیا سے۔ کیا میرے مقصد ہی نہیں پتا؟ ربنا، عقل مند تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی، اور یہ جو ساری چیزیں کس کے استعمال کے لیے بنی ہے؟ انسان، اور انسان کو اپنا مقصد نہیں پتا۔ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، گدھے کو منزل پسا ہے، اس کو منزل ہی نہیں پتا، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، یہ مقصد ہے؟ ڈاکٹر بننے مقصد ہے؟ میرے دوستو آدمی کو سوچیں میرا مقصد کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تو نے سوچا فالتو پیدا کیا گیا؟ تیرے کو مقصد نہیں؟ جو چیز مقصد سیٹ ہے کچرے میں پھینکو، گائے مقصد سے ذبح کرو، گوشت کھا جاؤ۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذبح ہو رہا ہے، اور فقر اور بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ نے پہنا۔ جس ملک کو اٹھا کے دیکھو، یا بھوکے ہوں گے یا خوف زدہ۔ وذاق اللہ لباس الخوف، اللہ ان کو پہنائے گا ایک خوف اور بھوک کا لباس، وہ آج ہر جگہ مسلمان نے پہنا۔ میں تو تقی عثمانی صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں اپنی باتیں، یہ کر رہا ہوں، کرنے لگا ہوں، یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ فون پہ میں نے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، حضرت مجھے عربی سمجھیے گا، میں بہت دیہاتی پینڈو ہوں اور آپ علماء ہیں، تو میں آپ سے فون کہتے نہیں، مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ میں نے کہا آگے بات کرنی ہوتی کوئی غلط نہ چلی۔ تو میں نے تقی صاحب کو اس دفعہ فون کیا مدینے سے، میں کہا تقی صاحب مجھے صرف یہ آیت سمجھا دیں، قرآن کی سارا خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین کفروا ایک آیت ہے، باقی تو ہم سے خطاب۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ
اے نبی جی اس بستی کی مثال ان کو سنائیے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں زندگی بسر کر رہی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آج آڑو بھی آ رہا تھا اور وہ آم بھی آ رہے تھے 300 قسم کے، اور وہ جامن بھی آ رہے تھے، ہر جگہ سے نعمتیں آ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے کفر کر ڈالا۔ دماغ دیا تھا اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی مشورے کرو، دماغ دنیا بنانے کے مشورے۔ تو جو نعمت غلط استعمال کرے گا اللہ اس نعمت پہ عذاب لائے گا۔ آج پوری دنیا میں میموری لاس ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی اینکیں لگیں گی، آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، نعمت پہ عذاب، اور آنکھ صحیح دیکھے گی۔ میں بھی سینکڑوں بابوں سے ملا ہوں 90 سال تک اینک ہی نہیں پہنی، یہ کیسے؟ کہا بیٹا سعید آج تک اس آنکھ نے نامحرم عورت ہی نہیں دیکھی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تیری نعمت بڑھائے گا، نعمت سے شکر تو کر کے دیکھ۔ اے ملو آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی شکر، اے آل داؤد شکر میرے عمل سے کر، اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ بہت تھوڑے لوگ میں آنکھ سے حرام چھوڑیں گے، بہت تھوڑے لوگ گانا نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ فلمیں نہیں دیکھیں گے، بہت تھوڑے لوگ غیبت نہیں سنیں گے، بہت تھوڑے لوگ، بہت تھوڑے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، میں نے آنکھ کان دل دیا، اکثر لوگ اس سے شکر گزاری کم کریں گے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ، اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں، ساری مخلوق ہماری بندگی میں آ جائے۔ اتنا آسان، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ عجیب آیت کیا ہے اللہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا الیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کو پہلے ٹھیک کرو۔ اگر تم یہ کر لو، آئی کیا؟ لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ، کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آج کتنا نقصان! میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بات سے پہلے، وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری میں یقین کرو بیٹھتا ہوں کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آیا ہوں، اور یہ باتیں کرنا سننا 24 گھنٹے تھا، اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سی، ابھی نہیں، وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء کو، مجھ سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس جگہ ہمارے کو مصیبت نہیں۔ ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہو ہی نہیں سکتے، منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ایمان والے ہیں یا یہ نفاق پہ چل رہے ہیں؟ جس بستی کے اسپتال میں مریض نہ ہو، یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے۔ جس بستی کی مسجد خالی ہو اعمال سے، یہ منافق کی بستی ہے، نفاق میں لے رہتے ہیں۔ منافقوں کا دل مسجد میں کبھی نہیں لگتا۔ اور جس بستی کے بازار بھرے ہوں، یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے۔ جس بستی کے فجر کی نمازی تھوڑے ہوں، یہ بھی نفاق والی بستی ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے، ہے نا؟ کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون خادعهم، منافق اللہ کو نہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکر به فتحنا الیہم ابواب کل شیء۔ اجتماعی قربانی 2025 پچھلے 12 سالوں سے اجتماعی قربانی کا بھروسے مند نظم اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوں گی اور گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اپنا حصہ بک کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں۔